بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس معجزہ کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزہ کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، یا مادرزاد کوڑیوں کو تندرست کرنا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا، لیکن جس معجزہ کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا یہ معجزہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہوگی کہ اس معجزہ کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورۃ قمر کی آیات طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 تک نازل فرمائیں، جن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ پارہ نمبر 27۔ اس صورت کا پس منظر تحریر کرتے ہوئے صاحب ضیاء القرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ الظاہری تحریر کرتے ہیں، کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے مٹی کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا کڑا دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا ہے، پھر وہ آنا فانا جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا، بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔
بعض لوگوں نے شق القمر کی ان آیات طیبات کو قیامت کے وقوع ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن کثیر احادیث سے ثابت کرتی ہیں یہ شق القمر کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور پھر اپنی اس بات کی تصدیق میں کثیر احادیث طیبہ بھی ذکر فرمائیں۔ شق القمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والی احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث کو مذکور ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان سے شق ہو کر اس طرح 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزہ کی گواہی دو، جبکہ یہ حدیث مشکوتہ شریف کی جلد 5 میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعہ سے متعلق روایات کو یوں ایک بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطہ سے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو بخاری و مسلم سمیت کئی جید محدثین نے اتنے زیادہ ترک سے نقل کیا ہے، اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات طیبات سے اس واقعہ کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعہ کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیت ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا۔ تو یہ کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شب ابی طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے ہیں۔ مقاطعہ کا دوسرا ساتھ چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ منا میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی
اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ ٹکڑے 2 ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملہ کی مزید تحقیق کریں، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو ان سب کو اقرار کرتے کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم اس کے عین گواہ تھے جو موقع پر موجود تھے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری اور مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں اپنے الفاظ میں معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ کثیر صحیح احادیث کے باوجود بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ واقعہ کو قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ ضیاء القرآن میں اس آیت کے تشریح کے درج ذیل میں موجود ہے کہ انشک ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانہ کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے۔ علم نجوم کے ماہرین اپنی تسنیات میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کے باوجود میں حضور تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا، اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تھا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوگا یا ہونے والا ہے کہ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا خبر کہ آن کی آن میں کیا وقوع پذیر ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس طرف توجہ نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو، اس نے دیکھا بھی ہو لیکن وہ ان پڑھ ہو، لکھ نہ سکا ہو، یا لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا ہو۔ الغرض 20 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعہ کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ شق القمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہوئی، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ آپ کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا تھا۔ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اشارے کی تابع ہے۔ آپ چاہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائیں تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائیں تو اللہ تعالیٰ سے بارش نازل کر دیں، اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ مختصر مضمون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات کا شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔